حکم نہیں دیا، اپنی مرضی سے اٹھا لیا۔ ان کے لیے بھی عدالتیں ہیں، کیس چلاؤ، ان کو جو قانون ہے سزا دو۔ ان کے لیے فوجی عدالتیں بنائی گئی، ماورائے عدالت انہیں شہید کیا گیا، انہیں مارا گیا، سارا ملک خاموش تھا۔ اور جب آج سیاست کے نام پر ملک میں تباہی مچائی گئی، بدامنی پھیلائی گئی، فوجوں پر حملے، فوجی تنصیبات پر حملے اور پاکستان کے حساس جگہوں پر حملے کیے گئے اور بہت سارا نقصان پہنچایا گیا، بدامنی پھیلائی گئی، لوگ بھی متعین ہیں، پکڑے بھی گئے۔ اب بات چلی کہ فوجی عدالتیں بنا کر اس میں کیس چلایا جائے، ان کو سزائیں دی جائے۔ اب انصاف کے پیکر بھی اور ان کے چمچہ گیر سارے اکٹھے ہو گئے، جی سویلین پر یہ عدالتیں نہیں بن سکتی، نہ یہ سویلین ہیں جنہوں نے سیاست کا لبادہ اوڑھ کر ملک کا بدامنی پھیلائی، بیڑا غرق کیا۔ وہ سویلین نہیں تھے جو اللہ رسول کے نظام اور دین کی بات کر رہے تھے، ان پر کیس کیوں چلے فوجی عدالتوں میں؟ انہیں کیوں شہید کیا گیا وہاں کے ذریعے؟ وہ سویلین نہیں تھے، وہ پاکستانی نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے؟ ان سے بھی اگر غلطی ہوئی تھی تو ان کو بھی سمجھا دیا جاتا، عام عدالتوں میں کیس چلا کر کے انہیں روک دیا جاتا یا انہیں محتاط کر دیا جاتا کہ بھئی ایسا نہ کرو، یہ حالات کا تقاضا نہیں ہے۔ ان کے لیے تو فوراً آرڈر ہوئے، انہیں مار دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے سیاست کا لیبل لگا کر ملک میں جو چاہو کرو، اور مذہب تمہیں برداشت نہیں، اسلام برداشت نہیں، اللہ رسول کی بات برداشت نہیں۔ یہ ساری وہ نمرودی سوچ چلی آ رہی ہے۔ میں بات کر رہا تھا، نمرود نے کہا جی بندوں کو زندہ کرنا، مردہ کرنا یہ تو میرا کام بھی ہے، میں نے بھی کر لیا، یہ دیکھو میں نے کر دیا۔ جس کو رہا کرنا تو اس کو مار دیا، جس کو مارنا تو اس کو رہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے چلاک لگتے ہو، اگلا سوال ہے میرا رب وہ ہے کہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، کہ وہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جناب نمرود صاحب، آپ ذرا مغرب سے سورج کو نکالیں، مشرق میں غروب کریں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو فبہت الذی کفر، وہ حیرت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ اور جب حکمرانوں کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہوتا تو وہاں پھر ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے گرفتار کرو مار دو۔ کیا ہوتا ہے؟ گرفتار کرو مار دو، اور یہ اسی دور سے چلا آ رہا ہے۔ اب بھی یہ ہوتا ہے جو صحیح بات کرے، چاہے وہ سیاسی طور پہ کرے، مذہبی طور پہ کرے، ملک کے دفاع میں کرے، اصولی بات کرے، جواب نہیں ہے حکمرانوں کے پاس، پکڑو گرفتار کرو مار دو۔ نمرود نے بھی کہا پکڑو اور حرکوا وانصروا آلہتکم۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک لحاظ سے گرفتار کر لیا گیا، آگ کا چیخا جلایا گیا، اس چیخے میں ڈالو۔ آگے تفصیلات ہے، بہت بڑا چیخا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جانے لگا۔ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز، یہ مقام دیا تھا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے آپ کو دیگر اوصاف و کمالات کے ساتھ مقام خلیلیت عطا فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل میں نے کہا اس دوست کو کہتے ہیں جو دل کی ہتھائیوں میں اترا ہوا ہو، اور اللہ نے آپ پر پھر امتحان بھی بہت لائے۔ ان امتحانات میں قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنْ، ہر امتحان میں 100/100 نمبر ابراہیم علیہ السلام نے لیے، کسی میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اسی کو قرآن دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے وہ ابراہیم الذی وفا۔ اردو میں ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بڑا وفادار ہے، یہ قرآن پاک میں بھی جملہ ہے کہ ابراہیم الذی وفا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اللہ سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے جب جس وقت جس انداز میں آپ کو جو کرنے کا کہا، آپ نے بلا چو چرا وہ کر کے دکھایا۔ آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس امتحان کی حد یہاں تک ہے کہ آگ سامنے جل رہی ہے، پتہ ہے مجھے ڈالیں گے، جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا، اذیت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس حال میں جبرائیل علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کو پتہ ہے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے آپ حکم کریں، میں اللہ کے حکم سے آگ کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہوں، بارش برسا کر اللہ کے حکم سے اس کو بجھا سکتا ہوں، اسی آگ میں ان بدبختوں کو اٹھا کر ڈال کے تہس و نحس کر سکتا ہوں، مجھے بس آپ اشارہ کریں۔ ہم سے کوئی ہوتا تو وہ کہتا یار جان تو بچانی ہے نا، کوئی اور نہیں آیا، جبرائیل آ گئے تو چلو یار جو تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو۔ حضرت ابراہیم السلام نے کہا جبرائیل امین، میری اس حالت کا میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ کے دشمن مجھے اٹھا کر ابھی آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ فرمایا بالکل اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو پھر جناب کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ تشریف لے جائیں، میں جانوں میرا رب جانے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، یہ انتہا ہے خلیلیت کے وفاؤں کی، اللہ کے خلیل کے وفاؤں کی انتہا ہے۔ جب میرا رب ڈالنا چاہتا ہے اس آگ میں، آگ کا کام ہے جلانا، تو میں بھی جلنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ یہ انداز ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا،
تو اللہ نے آگ کو یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم اس کو ٹھنڈا سلامتی والا بنا دیا۔ عنوان میرا یہ تھا، یہ سارے حالات جو پیش آئے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈالا گیا کہ جلا دو، راکھ کر دو، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو عزت، عظمت، رفعت عطا فرما دی۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور جس بدبخت کے حکم سے، نمرود کے حکم سے آپ کو جلایا جا رہا تھا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر اس انداز میں بنی کہ ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک میں گھس گیا۔ پورا مچھر بھی نہیں تھا، ڈینگی بھی نہیں تھا، لنگڑا مچھر، بیمار مچھر اس کے ناک میں گھسا اور اندر جاتے جاتے دماغ تک پہنچ گیا۔ اب جب وہ کھجلی کرتا تھا نا تو نمرود جو ہے وہ دڑم دڑم اپنے آپ کو مارنا شروع کر، یہ محرم کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، اس نے یہ کرنا شروع کر دیا، اور صرف ہاتھوں سے نہیں، جوتے اٹھا کر کے اپنے سر میں کبھی مار رہا ہے، کبھی سینے پہ مار رہا ہے۔ کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، بادشاہ سلامت، السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، اس کو چھوڑ، سلام سلام، یہ جوتا اٹھا میرے سر میں مار۔ جو بھی آ رہا ہے ملنے کے لیے، جوتا اٹھاؤ میرے سر میں مارو۔ کیوں؟ کہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ دشمنی کو مول لیا، خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو فرعونیت میں لے کر کے آیا۔ تو اس محرم کے مہینے میں جہاں اللہ نے اپنے محبوب بندے ابراہیم علیہ السلام کو عزت، رفعت، عظمت عطا فرمائی، اسی مہینے میں منکر کو، انکار کرنے والے کو اللہ اپنے اور اپنے نبی کے دشمن کے لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بھی بناتے ہیں کہ وہ اسی مہینے میں اپنے آپ کو جوتے مار مار کے مر گیا اور مقام اور عزت نہیں پا سکا۔ یوں چلتے جائیں تو بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے اتنا۔ میں نے آدم علیہ السلام سے چند واقعات آپ کو سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آتا ہے، آپ کے دور میں پہلے بیت اللہ شریف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ اللہ کا حکم آئے تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، آپ کو اس طرف تبھی توجہ تھی اس طرف۔ چنانچہ دوران نماز یہ حکم آ گیا تحویل قبلہ کا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ تو پیچھے جتنے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے 10 صحابہ نے حضور کے عمل کو دیکھ کر تابعداری کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ اب نماز پھیرا، اللہ کی طرف سے ہدایات، حکم جو آیا اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 صحابہ کو جنہوں نے تابعداری کرتے ہوئے نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ کیا، فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بشارت ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبدالرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ ان 10 صحابہ کو جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنت کی بشارت دنیا میں سنا دی گئی۔ تو یہ مہینہ محرم کا تھا، ان کو عزت جو ملی تو مہینہ محرم کا تھا۔ اسی بیت اللہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت سے تھوڑا عرصہ قبل کی بات ہے کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اللہ کے گھر بیت اللہ کو تہو نیس کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے۔ جب وہ لشکر پہنچا تو وہاں تو کوئی آبادی یا کوئی حفاظت کرنے کے انتظامات نہیں تھے، اللہ نے چھوٹے سے پرندے ابابیل کو بھیجا، ابابیلوں کا لشکر بھیجا اور ان کی زبان میں، ان کے منہ میں چھوٹا سا کنکر رکھوا دیا کہ جاؤ اس سے اس لشکر پر حملہ کرو۔ چنانچہ وہ ابابیلوں کا مختصر سا لشکر، چھوٹے چھوٹے پرندے آئے اور ابرہہ کے بڑے بڑے اس لشکر کے ہاتھیوں پر، ابرہہ پر حملہ کیا۔ وہ اس طرح آ کر کے وہ پتھر لگتے تھے جیسے اب 16 سے پتھراؤ کی فیرنگ کی جا رہی ہے، کلاشنکوف سے فیرنگ کی جا رہی ہے۔ وہ سارا لشکر تہس و نحس کر دیا۔ جنہوں نے بیت اللہ کی عزت کی بات کی، اللہ نے محرم کے مہینے میں ان صحابہ کو جنت کی بشارتیں دے کر رفعت، عزت عطا فرمائی، اور جو بیت اللہ کی دشمنی میں نکلا اسی محرم کے مہینے میں ذلت و رسوائی ابرہہ اور اس کے لشکر کے لیے اللہ نے مقدر بنا دیا۔ یوں بہت سارے واقعات ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ شہادت اسلام کا ایک اہم عنوان ہے، ایک عظیم نصیبے والی موت ہے، عظمت، رحمت، برکتوں والی موت ہے۔ مولانا حنفی صاحب ان عنوانات پر تفصیلی بیانات کر چکے ہوں گے، بس میں اتنے جملے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت کی خود طلب فرمائی، صحابہ کو تعلیم دی۔ ہر نماز میں ہم سارے مسلمان شہادت کی موت مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں، میں نشاندہی کر دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ اگلے دن آپ وہ آیت ہی پڑھنا چھوڑ دیں، آیت چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ میں صراط مستقیم عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم دوسری جگہ پر تشریح کرتے ہوئے بتاتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کا رستہ، یا اللہ ہمیں نبیوں کے رستے پر چلنے والا بنا، اللہ ہمیں صدیقین کے رستے پر بھی چلا اور ہمیں بھی سچا بنا، اللہ ہمیں شہداء کے رستے پر چلا اور ہمیں بھی مقام شہادت عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پر چلا اور ہمیں بھی نیک بنا۔ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بڑی عظمت و رفعت و شانوں سے نوازا تھا، ان تمام عظمتوں کے باوجود آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک۔ اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے اور مدینہ کی موت عطا فرما۔ اللہ نے شہادت کی موت بھی دی، مدینہ کی موت بھی دی، مزید ایک اعزاز یہ دے دیا کہ مدینے کا مدفن اور روضہ مبارک کا مدفن بھی عطا فرما دیا۔ آگے پھر مستقل عنوان ہے کہ یہ روضہ مبارک جنت ہے، اس جنت میں میرے آقا بھی آرام فرما ہے، صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے، فاروق اعظم بھی آرام فرما ہے۔ اس لیے باقی صحابہ، باقی مسلمان عبادت کر کے، ریاضت کر کے قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ صدیق عمر کا مقام وہ ہے جو آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور میرے آقا کا فرمان حضرت صدیق اکبر کے لیے تو یہاں تک بھی ہے کہ انا و ابا بکر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن، مجھے اور ابو بکر کو ایک مٹی سے بنایا گیا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد ایک ہی مٹی میں دفنائے جائیں گے۔ اور وہ مٹی کون سی ہے؟ میرے آقا کا دوسرا فرمان موجود ہے تربتھا طیبہ، میرا وجود جنت کی مٹی سے بنایا گیا۔ گویا کہ صدیق کا وجود بھی جنت کی مٹی سے بنایا گیا، وہ آج جنت میں آرام فرما ہے، فاروق اعظم بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ تو انہوں نے شہادت کی موت جو عظمت والی موت ہے اس کی طلب کی، اللہ نے حضرت عمر کو یکم محرم کو مقام شہادت عطا فرما دیا۔ تو مہینہ محرم کا تھا، اللہ نے آپ کو عزت رفعت عطا فرما دی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہ ہمارے مسلمان جو ہے نا، یہ بھی بڑے عجیب ہے، خود کام کرنا نہیں، جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بجائے اس کے کہ دعا کریں، ان کے کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، کس سے پوچھ کے کر رہے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ویسے، بہت ساری باتیں۔ ایک زمانہ ہو گیا کہ یکم محرم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب حضرات، سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی اور یکم محرم کو آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ یوم منانا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، میں اس پر فی الحال بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ نسبت آپ کے نسبت کا یہ دن بنتا ہے۔ اب 2-3 سال سے سوشل میڈیا پر پراپگنڈے سنیت کے لبادے میں یہ اچھالے جا رہے ہیں جی حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو تو نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر نہیں ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تجھے حضرت عمر سے کوئی بغض ہے؟ حضرت عمر کی یکم محرم کو شہادت نہیں ہے، ابھی کب ہے جی؟ 26 ذی الحجہ کو، 26 ذی الحجہ کو بھی نہیں ہے۔ بھئی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، دوران نماز خنجر سے آپ پر حملہ کیا گیا، 3 سے 4 دن آپ علیل رہے، بیمار رہے، اور یکم محرم کو آپ کی شہادت بھی ہوئی، یکم محرم کو جنازہ بھی ہوا، یکم محرم کو تدفین بھی ہوئی۔ تو جس دن زخمی ہوئے اس دن کا تذکرہ نہیں ہوگا، بات تو یکم محرم کی ہوگی کہ جس دن آپ کا جنازہ ہے، جس دن آپ کی تدفین ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی تدفین اور آپ کا جنازہ یکم محرم کا، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ شوشہ چھوڑ کر کے شکوک و شبہات پیدا کر کے کس کی خدمت کر رہے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات بتاؤں، اسلامی سن ہجری کی بنیاد جو ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر نے ایک ہدایت نامہ لکھا، حکم نامہ لکھا۔ آپ نے کہا کہ حکم نامے آتے اس میں ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی، کوئی ڈیٹ لکھے تاکہ اس کی اہمیت بھی بڑھ جائے اور یہ ریکارڈ کا حصہ بھی بنے۔ آپ نے صحابہ کی میٹنگ بنائی کہ اسلامی تاریخ کی کوئی ترتیب بنانی چاہیے۔ مختلف آراء سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ حضور اسلام کی ولادت بشہادت کے دن سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ ایک رائے تھی کہ جس دن آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کی وفات ہوئی، اس دن سے اسلامی تاریخ کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ایک رائے یہ تھی کہ جس دن اللہ نے حضور اسلام کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت سجایا، اس دن سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ جس دن ہم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے،
ہجرت کی تاریخ سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ چنانچہ ساری آراء پر بحث کرنے کے بعد اس پر اتفاق ہوا کہ یکم محرم الحرام اسلامی سن ہجری کی بنیاد اس دن سے ڈالی جائے گی، اور اس کی رائے بھی حضرت عمر کی تھی، اعلان بھی حضرت عمر نے کیا۔ اسلامی سن ہجری کا آغاز یکم محرم، اسلام کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا گیا۔ اسلام کی پہلی تاریخ، پہلے سال کی پہلی تاریخ یکم محرم ترتیب دی گئی۔ اس کے بانی بھی، اعلان کرنے والے بھی حضرت عمر ہے۔ اس اعتبار سے بھی حق بنتا ہے کہ یکم محرم کو آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے کہ اسلامی سن ہجری کی بنیاد رکھنے والے حضرت عمر کی ذات گرامی ہے۔ تو زخمی ہونے اور شہادت کی تاریخ میں شک پیدا کر رہے جی کہ وہ تو فلاں دن ہوئے تھے، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں جب اسلامی سن ہجری کی بنیاد حضرت عمر نے رکھی ہے تو ایک دن عمر کا یوم منانے پر تکلیف لے رہا ہے، سال کے 360 دن عمر کے نام پر ہے۔ 360 دن عمر کا یوم مناؤ، عمر کی بات کرو، کوئی نہیں روک سکتا کہ بنیاد ڈالنے والے یہ ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کا کردار ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے کہ جیسے میں جو عنوان ہے میرا کہ محرم کے مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عزتیں بھی عطا فرمائی اور منکروں کو ذلت اور رسوائی بھی اسی مہینے میں دی۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں نے عرض کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یکم محرم کو شہادت ہوئی، مقام شہادت ملا، رفتیں ملی، درجے ملے، بلندیاں مل گئی، مہینہ محرم کا تھا۔ جس بدبخت ابو لولو مجوسی فیروزی نے نماز کی حالت میں آپ میں خنجر گھونپا آپ کے وجود میں، یہاں جملے غور کریں آپ بھی اور میرے جماعت کے دوست بھی، کہ مسلمانوں کی شان یہ تھی نماز بھی مضبوط، جماعت بھی مضبوط، نہ باہر سے کوئی دشمن اندر گھس سکتا ہے اور اگر کوئی گھس آئے تو نکل نہیں سکتا۔ اب نماز کی حالت میں حضرت عمر پر حملہ ہوتا ہے، آپ زخمی ہو کر مصلی کے ساٹھ پر گر جاتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کا خلیفہ ہے، کوہرام مچ جانا چاہیے، نماز چھوڑ دینی چاہیے، ہٹو بچوں کی صدا ہوتی، ایمبولینس لاؤ، ڈاکٹر لاؤ، طبیب لاؤ، علاج کرو، لے کے چلو، شور مچ جاتا۔ صحابہ نے نماز نہیں توڑی، صحابہ نے نماز نہیں توڑی۔ یہاں تو ڈینگی مچھر کاٹے، باہر سے پٹاخے کی آواز ہو جائے بھاگ جاتے ہیں، نماز نہیں توڑی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، مصلی پر کھڑے ہوئے، صورتیں چھوٹی پڑھ کے نماز مکمل کی، عمر زخمی پڑے۔ اس دوران دشمن بھاگنے کی کوشش کر رہے، ادھر سے نکلوں ادھر سے نکلوں، لیکن وہاں تو کرونا آیا تھا نا، تو ہمارے فاصلے کرا دیے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہے صفو صفوفکم فإن تسویہ الصلاۃ، جو حرمین میں ہر نماز میں امام اعلان کرتا ہے، لیکن جب کرونا آیا تو وہ امام بھی بیچارے مجبور ہو گئے، ساری جگہ سے اعلان ختم ہو گئے، اتنے فاصلے کر دیے گئے۔ اور مفتیان کا بھی میں کیا کہوں، یہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، مفتی صاحب نے تو فتویٰ دیا تھا تصویر حرام ہے۔ جب اعظم طارق صاحب کی تصویر بنتی ہے تو حرام ہے، جب فضل الرحمان صاحب کی بنتی ہے یا مولوی صاحب کی اپنی بنتی ہے پھر جائز ہے۔ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا شیعہ کافر ہے، جب 10,000 علماء شہید کروا لیے تو بعض مفتی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں۔ تو فتویٰ پہ نہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے بجائے تقوی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اب کہتے ہیں جی وہ فاصلہ کر لو جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تباہی پھیلا دی، نمازیں خراب کر دی۔ بہرحال ذمہ دار بھی وہی ہے۔ یہ صفیں اتنی مضبوط ہے، 22 لاکھ مربع میل زمین کا خلیفہ زخمی پڑا ہے، نماز نہیں چھوڑتے، نماز مکمل کرتے ہیں، اور خنجر مار کر کے حملہ کرنے والا دشمن بھاگنا چاہتا ہے، نماز کے دوران بھی صحابہ اس کو بھاگنے نہیں دیتے، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہیں۔ وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں خبردار نماز پوری کرنے دے۔ اس حال میں اس کو نہیں نکلنے دیا، نماز کا سلام پھرا، وہ بھاگنے کی کوشش کی، پیچھے گیا، اس نے خنجر چلایا یوں، کئی صحابہ زخمی ہوئے، اس کے باوجود نہیں بھاگنے دیا، اس کے اوپر چادر ڈال دی، چادر ڈالی تو سمجھ گیا میں قابو میں آ گیا ہوں۔ اسی خنجر سے جس نے اس نے حضرت عمر کو شہید کیا تو حضرت عمر کو مقام شہادت ملا، عظمتیں ملی۔ اسی خنجر سے ابو لولو مجوسی فیروزی نے اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کی، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی، مہینہ محرم کا تھا۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ اختتام کروں، وقت تھوڑا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے شان، فضائل و مناقب مولانا حنفی صاحب تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، مزید بھی بیان کریں گے، میں اسی عنوان کو یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو محرم الحرام میں مقام شہادت ملا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اسلام میں مقام شہادت عظمت، رفعت، درجے والی موت ہے۔ نبی علیہ السلام نے مانگا، صحابہ نے مانگا، مسلمانوں کو یہ موت مانگنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حسین اور خانوادہ
نبوت نے میدان کربلا میں مقام شہادت پا کر کے عزت، رفت، عظمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرما دی، شان عطا فرما دی۔ آج تک امت جس طرح باقی صحابہ اہل بیت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، آپ کا نام لینا، بچوں کا نام رکھنا محبت سعادت سمجھتے ہیں، اسی انداز میں حضرت حسین کو ایمان کا حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کا نام لینا، آپ کی شان بیان کرنا، بچوں کے نام رکھنا، یہ بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن جن بدبختوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا، مدینہ